حضور قاضی شرع، حضور قاضی شرع، نعرہ تکبیر۔ کتنے سوال تم سے لگائے ہوئے ہیں آس، کتنے سوال تم سے لگائے ہوئے ہیں آس، کس کس کو آسرا ہے تمہارے جواب کا؟ اتنی پلا کے ڈوب کے رہ جائے زندگی، ساقی نہیں یہ وقت حساب و کتاب کا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ العظیم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہم اس کے ذکر کے لیے اور اس کے حبیب کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہو گئے۔ اور یہ اجتماع، یہ ہمارا جمع ہونا نہ اسی میں لگا دیا نہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اور آپ یہاں موجود ہیں ذکر خدا اور ذکر رسول کے لیے۔ یہ ماشاءاللہ مسجد الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی، اور یہاں تمام اہل سنت والجماعت موجود ہیں، اور ہمیشہ سے اہل سنت والجماعت الحمدللہ اس شہر میں، اس سرزمین پر آباد رہے ہیں۔ اسے آباد کرنے والے، اس شہر کو بنانے والے، اس شہر کو بسانے والے بزرگان دین، اولیاء اکرام، علماء اہل سنت، مفتیان اہل سنت اور عوام اہل سنت الحمدللہ روز اول سے یہاں پر رہے ہیں، روز اول سے اس سرزمین پر۔ یہ سرزمین ایک علمی مرکز کی حیثیت سے ہر دور میں متعارف رہی ہے۔ اس کی پہچان ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی علمی اور ادبی گہوارے کی حیثیت سے رہی ہے، اور خاص طور سے اس شہر کی پہچان علماء اہل سنت اور بزرگان دین سے ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر اس شہر کو مدینۃ الاولیاء کا لقب دیا گیا۔ بچوں آ جاؤ ادھر، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ آرام سے، کوئی بولے گا نہیں ہے۔ آپ اس شہر کے کسی کونے سے کسی کونے تک پہنچ جائیں، کسی کونے سے کسی کونے تک پہنچ جائیں، ہر کونے پر کوئی نہ کوئی بزرگ آپ کو مل جائے گا۔ ان کی روحانیت، ان کی فیوض و برکات سے تمام اہل شہر ہر دور میں مالا مال رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز مالا مال رہیں گے بھی۔ یہ درویشوں کا، یہ فقیروں کا، یہ اللہ والوں کا، یہ روحانیت کے تاجداروں کا شہر ہے، جہاں دل کی اجڑی ہوئی بستیوں کو ہمیشہ سے سنوارا جاتا ہے، انہیں آباد کیا جاتا ہے، خلق خدا کی رشد و ہدایت کا کام ہمیشہ سے یہاں پر انجام دیا جاتا ہے۔ میرا یہ دعویٰ
اولاً تو یہ کہوں گا کہ یہ دعویٰ نہیں ہے، حقیقت ہے، اور اگر کوئی اسے دعویٰ سمجھے تو یہ بلا دلیل نہیں ہے، بالدلیل ہے۔ جسے بھی میرے ان چند جملوں کے حوالے سے حقیقت تک پہنچنے کا شوق ہو تو اسی سرزمین پر ایک بہت بڑا علمی ادارہ رضا لائبریری کی شکل میں موجود ہے۔ وہ لائبریری ایشیا کی عظیم لائبریری ہے، جس لائبریری میں آپ جا کر کے اگر اس کے پورے ذخیرے کو تلاش کریں تو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا عظیم سرمایہ اور عظیم لٹریچر اس لائبریری کے اندر موجود ہے، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، اردو میں بھی، اور غالباً ہندی میں بھی، اور انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی بھی کتابیں موجود ہوں گی۔ جو بھی پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ اس حقیقت کو صرف مانے گا ہی نہیں بلکہ ببانگ دوہل اس کا اعلان بھی کرے گا، اعتراف بھی کرے گا۔ رامپور کی تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بلکہ روہل کھنڈ کی تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اگر ان کتابوں میں بزرگان دین اولیاء اکرام کا تذکرہ نہ ہو تو ہمیں لا کر کے دکھا دیں کہ وہ کون سی کتابیں ہیں تاریخ پر جو لکھی گئی ہیں جن میں ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، والد ماجد قاضی شرع مفتی اعظم ضلع رامپور، خلیفہ سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی سید شاہد علی حسنی نوری رضوی جمالی علیہ رحمت و رضوان نے اس سرزمین کے سینے میں آرام فرمانے والی شخصیتوں کو اہل رامپور کے حوالے کر دیا ہے، ان کی سماعتوں کے حوالے کر دیا ہے، ان کی نظروں کے حوالے کر دیا ہے، ان کے دلوں کے حوالے کر دیا ہے، اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں جو رامپور کے بزرگان دین، اولیاء اکرام اور علماء اہل سنت پر ہے، جو اپنے وقت کے جید، جلیل القدر اور ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ الحمدللہ اس شہر کو جاننے کے لیے ضروری ہے یہاں کے مسلک کو، یہاں کے مذہب کو، یہاں کے مشرب کو جاننے کے لیے یہ 3 اصطلاحیں یاد رکھنا میری: مذہب، مسلک، مشرب۔ مذہب، مسلک، مشرب، یہ 3 اصطلاحیں ہیں۔ مذہب سے اشارہ ہے عقیدے کی طرف، مسلک سے اشارہ ہے حنفی یا فقہی اسکول کی طرف، تھاٹ آف اسکول آپ کا کیا ہے، آپ شافعی ہیں کہ مالکی ہیں کہ حنبلی ہیں کہ حنفی ہیں، اور مشرب سے اشارہ ہے ان بزرگان دین کی طرف جنہوں نے امت مسلمہ کے لیے رشد و ہدایت کا کام اور ان کی روحانیت کا کام اور اسے سنوارنے کا کام، ان کے دلوں کو سنوارنے کا کام انجام دیا۔ تو مذہب، مسلک، مشرب، سب سے پہلے انسان کا عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، اور عقیدے کی درستگی کے بعد اس کے عمل کا درست ہونا ضروری ہے، اور عمل کی درستگی کے بعد اس عمل میں خلوص اور للہیت کا ہونا ضروری ہے۔ عقیدے کے بغیر عمل بیکار، اور عمل نہیں ہوگا تو خلوص قائم میں دکھائی دے گا، اور خلوص نہیں ہوگا تو عمل بیکار۔
اصلاح عقیدہ، اصلاح عمل، اصلاح حال۔ جسے آپ مذہب کہتے ہیں، اور صرف آپ نہیں کہہ رہے، صرف آپ نہیں کہہ رہے، احادیث کریمہ سے لے کر کے 1400 سال کی تاریخ میں یہ لفظ موجود ہے، یہ لفظ مذہب موجود ہے، اور اسی معنی میں موجود ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں، کہ اس سے عقیدے کی طرف اشارہ ہے، اس سے عقیدے کی طرف اشارہ ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، جسے آپ مذہب کہتے ہیں، جسے آپ مذہب کہتے ہیں۔ عمل کا درست ہونا ضروری ہے، جسے آپ مسلک کہتے ہیں۔ آپ نماز پڑھیں گے کیسے؟ روزہ رکھیں گے کیسے؟ کیا فرائض ہیں اس کے؟ کیا شرائط ہیں اس کے؟ کیا ارکان ہیں اس کے؟ کیا آداب ہیں اس کے؟ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ عمل صحیح نہیں کر پائیں گے۔ مسلک کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ عمل درست کیسے ہوگا، مذہب کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ درست کیسے ہوگا، مسلک کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ عمل درست، اور مشرب کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اندر کے حالات درست کیسے ہوں گے، دل کی دنیا کیسے بدلے گی، دل کی دنیا کیسے بدلے گی۔ مذہب، مسلک، مشرب، انہی تینوں کا نام آپ عقیدہ، عمل اور حال کہہ سکتے ہیں۔ نام کچھ بھی دے دیجیے۔ ابھی حضرت مولانا رفیع تحسینی صاحب سلمہ المنان وحفظہ الرحمن طول اللہ عمرہ مع الصحۃ والعافیۃ والسلامہ، امام و خطیب مسجد رخت چنی، وہ بہترین عالم بھی ہیں، بہترین خطیب بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ٹیچر بھی ہیں۔ اللہ نے تمام خوبیوں سے نوازا ہے۔ ابھی وہ یہی بتا رہے تھے کہ ٹائٹل بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ دنیا میں کوئی بھی عالم اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ عمل کی اصلاح کی ضرورت ہے، کوئی عالم اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر خلوص، للہیت، رضا الہی ہونا چاہیے، نفس پاکیزہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس سے بھی کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اسی کا نام علماء نے، اور 1400 سال میں اسی کا نام مذہب، مسلک اور مشرب رکھا گیا ہے۔ مذہب، مسلک اور مشرب کی صورت میں ملے گا۔ یہ کوئی دوسری دنیا سے آئے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ آپ عقیدہ کہہ لو یا مذہب کہہ لو، آپ عمل کی اصلاح کہہ لو یا پھر مسلک کہہ لو۔ عقیدے کی اصلاح، جہاں تک عقیدے کی اصلاح کی بات ہے، جب پہلی وحی نازل ہوئی، جب پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کا پہلا پیغام، پہلی وحی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی جبریل امین کے ذریعے غار حرا کے اندر۔ وہ پہلا میسج، وہ پہلا پیغام، وہ پہلی وحی کیا تھی؟ سورہ اقرا، جس کا نام سورہ علق بھی آپ لیتے ہیں۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیات، سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی۔ کیا ارشاد ہوا؟ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرماتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے رسول تشریف لے جاتے تھے۔ یہ پہاڑی پر ایک غار تھا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اسی پہاڑی پر کیوں تشریف لے جاتے تھے؟
اسی غار میں تشریف کیوں لے جاتے تھے؟ تو وہ اس لیے کہ اس پہاڑی پر جو غار تھا، جب اس غار پر آپ بیٹھیں گے جا کر کے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کعبہ مقدسہ بالکل آپ کے سامنے ہوگا، کعبہ معظمہ بالکل آپ کے سامنے ہوگا، اور اس غار سے بیٹھ کر کے کعبے کی زیارت بالکل صاف ہوتی ہوگی، بالکل ایک دم صاف، کوئی چیز حائل نہیں ہے بیچ میں، صاف کعبہ وہاں سے آپ کو دکھائی دے گا۔ اس زمانے کی بات، بالکل ایک دم۔ تو حضور عبادت اگرچہ غار حرا میں کرتے تھے، لیکن توجہ کا مرکز کعبہ تھا، مرکز توجہ کعبہ، مرکز توجہ کعبہ۔ اس غار کو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اللہ کے رسول اس میں عبادت فرماتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، کئی کئی دن میں واپس آنا ہوتا، توشہ ساتھ میں لے جاتے، توشہ جب توشہ ختم ہو جاتا تو واپس تشریف لے آتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتے، کچھ وقت اقامت فرماتے، ٹھہرتے، رکتے، اور پھر جب تک جی چاہتا رہتے، اور پھر اس کے بعد واپس کچھ توشہ لے کر کے پھر غار حرا تشریف لے جاتے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، یہی سلسلہ، پھر سچے خوابوں کا سلسلہ جاری ہوا، سچے خوابوں کا، اور وہ خواب ایسے ہوتے کہ روشن سورج سے کہیں زیادہ وہ روشن ہوتے، سچے خوابوں کا وہ سلسلہ جاری ہوا۔ پھر اس کے بعد غار حرا میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو پہلا پیغام، پہلی وحی، پہلا میسج وہاں پر آئے، جبریل امین لے کر کے آئے۔ وہ پہلی وحی تھی سورہ علق کی پہلی 5 آیات۔ یہاں پر ایک بات میں واضح اور کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ خام خیالی ہے، جن لوگوں نے اپنے دماغ میں یہ خیال پکا رکھا ہے کہ حضور اس لیے عبادت کرتے تھے تاکہ نبوت مل جائے، تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، غلط۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ نبوت کسی دکان پہ نہیں ملتی ہے، نبوت کسبی چیز نہیں ہے، رات و دن کی عبادت کرنے سے کسی کی نبوت ہاتھ نہیں آئے گی، اور جیسے یہ خیال ہو تو وہ کوشش کر کے دیکھ لے، قیامت تک سجدے میں پڑا رہے، نبوت تو آنے سے رہی۔ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، باہری چیز ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اسے رسالت اور پیغام، اسے اپنا رسول اور نبی کسے بنانا ہے، وہ جانتا ہے، اسے کسے نبوت عطا کرنی ہے، کسے رسالت عطا کرنی ہے، وہ جانتا ہے۔ یہ وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ کسبی کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں خوب عبادتیں کروں، خوب نفل نمازیں پڑھوں، خوب روزے رکھوں، میں خوب عبادت کروں، اللہ کی خوب عبادت کروں، خوب عبادت کروں تو ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے نبی بنا دیا جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ العظیم۔ کسب سے کسی کو نبوت ملنے والی، اور اب تو ملنے والی نہیں قیامت تک، اب تو قیامت تک۔ تو اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے عبادت کرتے تھے یا اس انتظار میں وہاں بیٹھتے تھے کہ مجھے نبوت ملے گی، تو حضور آپ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کسبی نہیں ہے نبوت۔ حضور ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں ہے، وحبی ہے، اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ یہ تو میں نے ایک بات اس لیے بول دی کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ کسبی نہیں ہے۔ جب ہم جیسے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ کسبی نہیں ہے، عبادت کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی، پھر حضور کی کیا شان ہے، حضور کی کیا شان ہے۔ اور پھر حضور تو وہ ہیں کہ جنہوں نے خود فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔
یہ بات میں نے کیوں واضح کی، یہ بات میں نے کیوں کلیئر کی کہ کسی کو اگر یہ خام خیالی ہے تو وہ اپنے دماغ سے نکال دے، کیونکہ سورہ قصص کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 86، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ۔ مودودی جماعت کے بانی ابو العلا مودودی جماعت اسلامی کے سرغنہ ابو العلا مودودی صاحب نے یہ لکھا ہے اس آیت کریمہ کے ترجمے میں اور اس آیت کریمہ کے تحت گفتگو کرتے ہوئے کہ حضور کے تو حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ مجھے نبوت ملے گی، حضور کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے نبوت ملے گی، حضور کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے نبوت ملنے والی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہی بات قرآن نے کہی ہے؟ قرآن نے تو یہ بات نہیں کہی ہے، حدیث نے تو یہ بات نہیں کہی ہے، صحابہ نے تو یہ بات نہیں کہی ہے، تابعین نے تو یہ بات نہیں کہی ہے، ائمہ مجتہدین نے تو یہ بات نہیں کہی ہے، پھر آپ نے کیسے کہہ دی یہ بات؟ یا تو جان بوجھ کر کے کہی ہے یا پھر آیت کریمہ کے دو ٹکڑے کر دیے۔ آیت کریمہ کے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو یہ امید ہی نہیں تھی کہ مجھے نبوت ملے گی، کتاب ملے گی، ایسا ان کا کہنا ہے، ایسا ان کا مفہوم ہے۔ اگلا جملہ چھوڑ دیا انہوں نے اِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، مگر اپنے رب کی رحمت سے، مگر اپنے رب کی، یہ نہیں کہا، یہ چھوڑ دیا، بس اتنا بتایا کہ حضور کو تو خود نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں گا، حضور تو خود نہیں جانتے تھے، حضور کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں نبی بنوں گا۔ استغفر اللہ العظیم، خدا کی قسم امت میں ایسی بات کسی نے نہیں کہی، امت میں ایسی بات وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، رب کی رحمت سے، یعنی رب کی رحمت کے سوا کسی جانب سے کوئی امید نہیں تھی کہ یہ چیز عطا ہوگی، اگر عطا ہوگی تو رب کی رحمت سے، رب کی جانب سے۔ اور اگر ہم صحابہ کی طرف جائیں تو سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ خطاب حضور کے واسطے سے امت کو ہے، یہ امت سے خطاب ہے کہ تم لوگ یہ امید نہیں کرتے تھے، تم لوگ یہ امید نہیں کرتے تھے۔ اور اگر دیکھا جائے، تلاش کیا جائے تو اہل مکہ کو یہ امید نہیں تھی، جبکہ اگر دیکھا جائے تو اہل کتاب یہ امید رکھتے تھے کہ ہم میں نبی آئے گا، اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے، اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مجھے نبوت ملے گی، انہوں نے ہی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل کتاب کو امید تھی کہ آخری نبی آئے گا، ایک نبی ہم میں آئے گا، لیکن ان کے امید کے خلاف ہوا کہ بجائے ان میں آنے کے اہل مکہ میں آ گئے، اسی لیے وہ ایمان لے کر کے نہیں آئے، وہ ایمان لے کر کے نہیں آئے۔ تو جب اہل کتاب کو یہ امید تھی اور انہیں یہ معلوم تھا اپنی کتاب کے ذریعے کہ نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور قرآن بھی فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو بشارت دی تھی کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام، وہ کہتے ہیں حضور کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، حضور کے
خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ اور پھر اس پر دلیل دیتے ہوئے جو جماعت اسلامی مودودی جماعت کے بانی ابوالعلا مودودی صاحب نے ایک بات کہی ہے، وہ بات بڑی خطرناک ہے۔ انہوں نے بڑا ایک جملہ جو ہے وہ بڑا عجیب سا بولا ہے۔ انہوں نے جو جملہ بولا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب سیرت سرور عالم میں، میرے الفاظ کو بہت غور سے سننا، میرے الفاظ کو بہت غور سے سننا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سیرت سرور عالم میں، سیرت سرور عالم میں کیا لکھتے ہیں؟ نزول وحی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جماعت اسلامی مودودی جماعت کے بانی ابوالعلا مودودی صاحب، نزول وحی کی کیفیت کو ٹھیک سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نبی کو اچانک اس صورتحال سے سابقہ پیش آیا تھا۔ اچانک جبریل اچانک وحی لے کر کے آئے۔ اچانک کا مطلب آپ سمجھ گئے؟ اچانک آپ کے ساتھ کوئی بات ہو گئی، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا، آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی، اچانک۔ آپ کو اس سے پہلے کبھی یہ گمان بھی نہ گزرا تھا کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں؟ گمان میں بھی نہیں تھا آپ کے کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ نہ اس کی کوئی خواہش آپ کے دل کے کسی گوشے میں موجود تھی، نہ اس کے لیے کوئی تیاری آپ پہلے سے کر رہے تھے، اور نہ اس کے متوقع تھے کہ ایک فرشتہ اوپر سے پیغام لے کر آئے گا۔ آپ خلوت میں بیٹھ کر مراقبہ اور عبادت ضرور فرماتے تھے، لیکن نبی بنائے جانے کا کوئی تصور آپ کے حاشیے خیال میں بھی نہ تھا۔ نبی بنائے جانے کا کوئی تصور آپ کے حاشیے خیال میں بھی۔ عیسیٰ کو اللہ نے ماں کی گود میں بتایا کہ تم نبی ہو۔ عیسیٰ نے اپنی ماں کی گود سے کہا وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اسی عیسیٰ نے بشارت دی کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، اور یہ کہہ رہے حضور کے گمان میں بھی نہیں۔ عیسیٰ نے ماں کی گود سے بتایا کہ میں نبی ہوں، اور یہ 40 سال کی عمر تک کہہ رہے ہیں کہ حضور کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ جس اللہ نے عیسیٰ کو بتایا وہ محمد مصطفیٰ کو نہیں بتائے گا؟ وہ محمد مصطفیٰ کو نہیں بتائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہے یہ؟ عقل اسے قبول کر سکتی ہے؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، قرآن فرماتا ہے وجعلنی نبیّا، ماں کی گود میں ہے اور کہہ رہے ہیں وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا۔ یہ کیسے کہہ دیا حضور نے؟ ان کے کہنے کے مطابق تو حضور کا یہ دعویٰ معاذ اللہ رب العالمین استغفر اللہ العظیم خاکم بدہن، اور خاک بدہن گستاخ، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بات ہے آگے والی وہ بڑی خطرناک ہے، یہ والی۔ کہ جب حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے، جب حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، یہ پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو ابھی بتا دوں گا، پہلی وحی نازل ہوئی 5 آئے تھے، جبریل امین آئے، عرض کیا پڑھیے، بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھیے، اقرا۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، میں پڑھنے والا نہیں ہے، میں نہیں پڑھتا۔ جبریل امین نے پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا، میں پڑھتا نہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ حضور نے اس دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا۔ یہ ترجمہ کر کے تم بتانا کیا چاہتے ہو؟ وہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ حضور نے کسی سے نہیں پڑھا، تمہارے ترجمے سے کیا پتہ چلے گا؟
تمہارے اس ترجمے سے کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ دنیا جانتی ہے کہ محمد نے کسی سے نہیں پڑھا، محمد نے کسی سے نہیں پڑھا۔ محمد کو علم تو اللہ نے عطا فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تو اسی پہلی وحی میں کہہ دیا تھا۔ تم نے پہلی ہی وحی میں ترجمہ کر دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، جبکہ پہلی ہی وحی میں بتا دیا گیا کہ انسان کو سکھا دیا رب نے، انسان کو اللہ نے علم عطا فرما دیا۔ اہل سنت والجماعت ترجمہ کرتے ہیں کہ میں پڑھتا نہیں، ما انا بقاری، جیسے کوئی کہے ما انا بفاعل، یعنی آپ مجھ سے آ کر کے کہیں، عربی کا محاورہ ہے، آپ مجھ سے آ کر کے کہیں صاحب میرا ذرا سفارش کر دیجئے، میرا کام کرا دیجئے، تو میں کیا کہوں گا؟ ما انا بفاعل، میں نہیں کرنے والا، نہیں بھائی میں نہیں کر سکتا۔ تو کیا میں کر نہیں سکتا؟ آپ جانتے ہو کہ میں کر سکتا ہوں، اس لیے آپ میرے پاس آئے ہیں، اس لیے آپ میرے پاس، میں نہیں کر سکتا ہوتا تو آپ میرے پاس آتے کیوں؟ میں کر سکتا ہوں اس لیے آپ آئے میرے پاس، لیکن مجھے کرنا نہیں ہے، لیکن مجھے کرنا نہیں ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا مانا بفاعل، میں نہیں کرنے والا۔ حضور جانتے ہیں، حضور پڑھیں گے، حضور پڑھ سکتے ہیں، حضور پوری دنیا کو سکھانے آئے ہیں، جو پوری دنیا کو سکھانے آیا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ پڑھا ہوا نہیں ہے وہ۔ یہ کہہ دیتے کہ کسی استاد سے پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ کہہ دیتے کہ کسی استاد سے، یا اگر زیادہ ہی کہنا تھا تو یہ کہہ دیتے کہ تمام تفاصیل آپ کے پاس نہیں ہے، تمام تفاصیل آپ کے پاس نہیں۔ خیر، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، انہوں نے کہا پڑھیے، اور تینوں بار بھینچا، حضور کو بھینچا۔ اور محدثین نے ترجمہ فرمایا، محدثین فرماتے ہیں کہ جبریل نے طاقت بھر بھینچا، طاقت بھر۔ جبریل کی طاقت معلوم ہے کتنی ہے؟ جبریل کی طاقت کا اندازہ ہے کسی کو؟ جب طائف کے میدان میں اللہ کے نبی کو ستایا گیا، جب طائف کے میدان میں اللہ کے نبی پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا گیا، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب تکلیفیں پہنچائی گئی، تو وہ ایسا دردناک منظر تھا، وہ ایسا منظر تھا کہ آپ کی روح کانپ جائے گی جب آپ پڑھو گے۔ مگر جانتے ہو وہ صرف یہی نہیں کہ صرف زمین پہ پتہ چلا کہ یہ بہت معاملہ ایسا ہے، بلکہ آسمان کے فرشتوں کو بھی پتہ چلا۔ اللہ نے تو جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ، یہ طائف والے بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں میرے نبی کو، جا کر کے نبی سے بس اتنا پوچھ لو کہ اگر آپ چاہیں تو یہ بستی طائف دو پہاڑوں کے بیچ میں ہیں، میں ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا، پوری بستی ختم ہو جائے گی۔ آ کر کے جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول آپ بس حکم فرمائیں، میں اس دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا، بستی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، انہی کی پشت سے اہل ایمان پیدا ہوں گے، یہیں سے ایمان بڑھے گا، یہیں سے ایمان پھیلے گا۔ اللہ کے رسول نے پسند نہیں فرمایا۔ وہ جبریل جو دو پہاڑوں کو ایسا لگے جیسے تالی بجا دی کسی نے، طاقت دیکھ رہے ہیں آپ ان کے، دو پہاڑ ایسے کر کے، وہ رسول اللہ کو طاقت بھر بھینچے۔ تو رسول اللہ کو ایک پہلوان اگر آپ کو طاقت بھر بھینچ دے تو آپ کی ادھر کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی، ہاں اور کیا، عام آدمی کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی اگر وہ سنبھال کے دبا دے تو۔ اور جبریل امین اپنی طاقت بھر حضور کو بھینچیں، حضور کو صرف پسینہ آئے، حضور کو صرف پسینہ آئے۔ 3 بار کے بعد جب انہوں نے کہا اقرا بسم ربک، پڑھی اپنے رب کے نام سے، پڑھی اپنے رب کے نام سے، تو توجہ ہوئی یہ تو اسی کا ذکر ہے جس کے ذکر میں مشغول ہوں، یہ تو اسی کی بات ہے جس کے ذکر میں جس کی عبادت میں یہاں مصروف ہوں۔ فوراً توجہ فرمائی، پڑھنا شروع کر دیا، فوراً توجہ فرمائی، پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ان لوگوں کا کیا ہوگا جو انہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا کہ حضور پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اب حضور نے تو پڑھنا شروع کر دیا فوراً۔
جبریل نے یہ نہیں کہا کہ میں پڑھنا سکھاؤں گا، آپ پڑھیے تو میں پڑھنا سکھاؤں گا، کہیں ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، کہیں روایت میں ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اگر وہ ترجمہ لیا جائے کہ وہ جو ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں، تو جبریل کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ فکر مت کیجئے، میں پڑھنا سکھاؤں گا، یا اللہ آپ کو پڑھنا سکھائے گا، یا آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ ایسے کوئی الفاظ موجود نہیں ہے حدیث میں، بلکہ سرکار نے یہی فرمایا مانا بقاری، میں نہیں پڑھتا، 3 بار فرمایا، چوتھی بار میں جب رب کا نام لے کر کے کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو حضور نے پڑھنا، اتنی دیر میں پڑھنا آ گیا، اتنی دیر میں پڑھنا آ گیا، سوچنے کی بات ہے، اتنی دیر میں پڑھنا آ گیا۔ اب کیا کہو گے؟ ابھی تو کہہ رہے پہلے ترجمہ یہ کیا کہ مجھ سے پڑھنا نہیں آتا، اور بعد میں ترجمہ یہ کیا کہ حضور نے پڑھا، حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے آ گیا؟ بھائی جسے پڑھنا نہیں آتا ہے آپ اسے 1 منٹ میں پڑھا لو گے؟ آپ نہیں پڑھا سکتے اسے 1 منٹ میں۔ یہ اللہ کے نبی جانتے ہیں، اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے یہاں نور نبوت رکھی، یہاں نبوت رکھی جا رہی ہے سینے میں، حضور کے سینے میں نبوت رکھی گئی ہے۔ تمہارے گھر کا یا مسجد کا چراغ نہیں رکھا گیا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم۔ نبوت کا نور جس سینے میں رکھا گیا ہے اس سینے کو دھو دیا گیا ہے، صاف و شفاف کر دیا گیا ہے، اور یہ کام بچپن سے جاری ہے، اور یہ کام بچپن سے جاری ہے۔ اور نبی جب اس دنیا میں آتا ہے نا تو وہ اس وقت بھی نبی ہی ہوتا ہے، نبی جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اس وقت بھی نبی ہوتا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ نہیں بعد میں نبی بنتا ہے، بعد میں نبی بنتا ہے، نہیں، اللہ جانتا ہے میں نے اس کو پیدا فرمایا یہ نبی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتا ہے، اسے عصمت عطا فرماتا ہے، اس سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، ورنہ بچے تو بتھیرا جھوٹ بول دیتے ہیں، عام لوگ تو بتھیرے جھوٹ بول دیتے ہیں، جس نے 40 سال کی زندگی گزاری ہو 1 آدھ بار تو جھوٹ بول ہی دے گا، 1 آدھ بار تو غلط کام کر ہی دے گا، نہیں، وہ نبی ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی نبی ہے، معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ الانبیاء کلهم معصومون عن الخطا یعنی صغیرۃ والکبیرۃ من قبل نبوت و بعدها، تمام انبیاء اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد چھوٹے اور بڑے ہر گناہ سے معصوم ہیں، محفوظ ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ نبی گناہگار نہیں ہو سکتا اور گناہگار نبی نہیں ہو سکتا، نبی گناہگار نہیں ہو سکتا اور گناہگار نبی نہیں ہو سکتا، نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ جماعت اسلامی کے بانی ابوالعلا مودودی صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ انبیاء اکرام اعلان نبوت سے پہلے عام لوگوں کی زندگی گزارتے ہیں اور انہی آلودگیوں میں ملوث ہوتے ہیں جس میں عام لوگ ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اتنی بات کوئی غیر مسلم کہہ دینا آپ کے نبی کے بارے میں تو آپ کا بھیجا کھول جائے، آپ کی دل کی دنیا اجڑ جائے گی، کچھ سے کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے آپ۔ لیکن یہی بات ایک مولوی نے کہہ دی، یہی بات جماعت اسلامی کے بانی نے کہہ دی، یہی بات مودودی جماعت کی بانی نے کہہ دی، تو کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ جو ان کے چاہنے والے تھے انہوں نے اور ان کی حفاظت شروع کر دی۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک جملہ، اس سے بھی خطرناک جملہ جو انہوں نے بولا ہے مودودی صاحب نے، وہ تو بہت ہی خطرناک ہے، وہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ انہوں نے تو اتنا خطرناک بول دیا کہ جس کی حد نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے نزول کے بعد
گھر پہنچے اور جا کر کے ارشاد فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی تو کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ جماعت اسلامی مودودی جماعت کے بانی ابوالعلا مودودی صاحب کا کہنا ہے یہاں پر کہ اگر حضور کے خواب و خیال میں بھی یہ ہوتا نا، حضور کے خواب و خیال میں بھی یہ ہوتا کہ میں نبی بننے والا ہوں اور مجھے نبوت ملنے والی ہے، تو حضرت خدیجہ یہ جواب نہیں دیتی، بلکہ وہ یہ جواب دیتی۔ جواب سنو، ابوالعلا مودودی صاحب نے حضرت خدیجہ کے بارے میں جو جواب لکھا ہے، کہتے ہیں حضرت خدیجہ یہ جواب دیتی کہ اب گھبرا کیوں رہے ہو، پریشان کیوں ہو رہے ہو، جو چاہتے تھے وہ مل گیا، جو چاہتے تھے وہ مل گیا، اب تو خوش ہو جاؤ، اب تو پیری کی دکان بڑی اچھی چلے گی، تم پیری کی دکان چلانا، میں نذرانے اکٹھی کروں گی۔ خدا کی قسم ایک مرتبہ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے صرف اتنا بتا دیا جائے کہ کیا ایک مسلمان ایسے جملے لکھ سکتا ہے نبی کے بارے میں؟ اس کا دل گوارا کر سکتا ہے؟ مجھے صرف ایک مرتبہ یہاں پر بالکل ایک دم انصاف کی آنکھ لگا کر کے، انصاف کے چشمے سے کہیں بھی کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ میں صاحب اگر میں جماعت اسلامی کا آدمی ہوں یا میں مودودی جماعت کا آدمی ہوں یا میں اس مشن کا آدمی ہوں تو یار کچھ بھی کہا ہے تو میری، نہ نبی تمہارے ہیں، تم نبی کو اپناؤ، تم یار نبی کے مقابلے میں کسی کو مت اپناؤ، تم نبی کو اپناؤ۔ اگر تم آخرت چاہتے ہو تو نبی کو اپناؤ، تم یہاں پر سودے بازی مت کرو یار، سودے بازی مت کرو کہ میری جماعت کے مولانا ہے، میری جماعت کے علماء ہیں، میری جماعت کے مولوی ہیں، صاحب ہماری جماعت کے سرغنہ ہیں، نہ، اس امت کا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے تمہارے دل نے یہ گوارا کیا کہ تم نے یہ جملے لکھ دی؟ کیسے تمہارے دل نے گوارا کیا؟ اگر تم یہ کہو کہ نہیں ہم نے یہ کہا تھوڑی ہے کہ انہوں نے یہ کہا یا وہ یہ سوچتی نہیں تو تمہارے دل میں یہ فطور پیدا کیسے ہوا؟ یہ شیطانی خیال تمہارے دل میں آیا ہی کیوں؟ کیا تم سے پہلے امت کے علماء میں سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ، ائمہ صحاح ستہ، اقطاب اربعہ، تمام بزرگان دین، خواجگان، تمام علماء، کیا کسی ایک نے یہ جملہ لکھا ہے؟ کسی نے نہیں لکھا نا۔ تم نے نبوت کو پیری کی دکان بتا دیا۔ ہندوستان میں اگر آپ کو پیرا مریدی سے کوئی اختلاف تھا، ہندوستان میں اگر آپ کو خانقاہوں سے کوئی اختلاف تھا، ہندوستان میں اگر آپ کو مزارات سے کوئی اختلاف تھا، ہندوستان میں اگر آپ کو درگاہوں سے کوئی اختلاف تھا، اگر آپ کو بزرگان دین سے کوئی اختلاف تھا یا ان کے ماننے والوں سے آپ کو کوئی اختلاف تھا، تو خدا کی قسم نبوت کو تو نہ سانتے اس میں، کم سے کم نبوت تو نبوت جیسا اعلیٰ مقام اپنے اختلاف کا اظہار کر دیتے، مگر کم سے کم ایسا عظیم منصب نبوت اور رسالت، اپنے اختلاف کی آگ یہاں بجھائی، حضرت خدیجہ کو آڑ بنایا، حضرت خدیجہ کو آڑ بنا کر کے اپنے دل کی پیاس بجھائی۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے کوئی انسان اپنے دل کی آگ بجھانے کے لیے یا اختلافی مسائل میں یا آپسی اختلافات میں، بھائی نظریاتی فرق ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ آپ کے نظریات الگ ہو سکتا ہے یہاں پر موجود بہت سارے لوگوں کے نظریات مختلف ہوں، اور آج کی تاریخ میں تو دن ایسا آ گیا ہے کہ اگر 10 آدمی جمع ہو تو اس میں تو 2-4 کے نظریات مختلف ہو ہی جاتے ہیں، لیکن نظریات مختلف ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم نبوت اور رسالت کو بالکل کھلونا بنا لیں۔
ہم نبوت و رسالت کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگے، ہم معاذ اللہ رب العالمین اسے پیرا مریدی کی دکان بتانے لگے، ہم حضرت خدیجہ کو یہ کہنے لگے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ارے اب تو خوش ہو جاؤ، اب تو بڑے نذرانے میں بھی لوٹوں گی، تمہاری دکان بھی بڑی اچھی چلے گی۔ جملے تو دیکھیں آپ کیسے گستاخی کے ہیں۔ آپ اسے توحید کہہ رہے ہیں، آپ اسے دین کہہ رہے ہیں۔ ہم لفظ مذہب بولے تو آپ کو چڑ کہ نہیں مذہب کیوں کہا، دین کہو۔ اگر تمہارا یہ دین ہے تو ہم آپ کے دین سے بیزار ہیں، اگر آپ کا یہ دین ہے تو ہم آپ کے دین سے بیزار ہیں۔ اور یہ ایک آدھ چیز نہیں ہے۔ اور جو یہ کہا کہ حضور کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، میں پوچھنا چاہوں گا، حضور نے ترمذی شریف کی حدیث پاک، حضور جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، اب بتاؤ کہ حضور کے خواب و خیال میں تھا کہ نہیں تھا، یا حضور جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ حضور بے شک جانتے تھے، حضور بے شک۔ اور بخاری کی وہ حدیث تو پڑھ لی ہوتی جس میں حضور نے فرمایا کہ سچے خوابوں کا سلسلہ تو پہلے ہی جاری ہو گیا تھا، وہی سے پہلے ہی سچے خوابوں کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ تو جب سچے خوابوں کا سلسلہ پہلے ہی جاری ہو گیا تھا، اب اس کے بعد یہ کہنا کہ حضور کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، حضور کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ استغفر اللہ العظیم۔ کیا تم یہ نہیں مانتے کہ رب نے ہی محبوب کو غار ہرا دکھایا؟ کیا تم یہ نہیں مانتے کہ محمد مصطفیٰ کی 40 سالہ زندگی جو امانت صداقت کے ساتھ گزری، اللہ کی عبادت میں گزری، کفر و شرک سے پاک گزری، اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک گزری؟ کیا تم نہیں مانتے کہ اللہ نے نبی بنایا تھا؟ یا پھر یہ کہتے ہو کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، 40 سال تک نبی نہیں تھے، 40 سال تک نبی نہیں تھے، یہی تو کہنا چاہ رہے ہوگے کہ 40 سال تک نبی نہیں تھے، 40 سال کے بعد اس دن پتہ چلا حضور کو کہ آج مجھے نبوت ملی ہے۔ کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حضور کو یہ پتہ چلا کہ میں نبی تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو یہ پتہ چلا کہ مجھے نبوت ملی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے، مجھے ابھی نبوت ملی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ خیر بہرحال یہ میں نے کس لیے ذکر کیا، یہ جو لٹریچر تھا ہندوستان کا، جو مودودی جماعت کے بانی ابو العلا مودودی صاحب نے یہ لٹریچر دیا، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایک لیڈی نے پی ایچ ڈی کی، اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب لکھی، محمد ہمارے عہد کے پیغمبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب لکھی، انگلش میں لکھی اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے لکھی گئی ہے، اور پی ایچ ڈی جو بھی تھیسس لکھی گئی ہوں گی، جو بھی جمع کیا گیا ہوگا، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی۔ ٹھیک یہی بات کوئی فرق نہیں ہے، اس نے بھی لکھی ہے، اس پی ایچ ڈی اسکالر نے بھی لکھی ہے، لیڈی نے بھی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لٹریچر ان کے ہاتھ آیا کہاں سے؟ اور ابھی خدا کی قسم تو آپ کو حیرت ہو جائے گی، آپ سر دھننے لگیں گے۔ کل جو تماشا ہوا ہے، کل ایک کتاب پوسٹ کی گئی میرے ایڈریس پر، اور وہ کتاب لکھی ہے لعین و مردود، وسیم رضوی نے، محمد کے نام سے، ہندی کے اندر وہ کتاب ہے۔ کل ہی پوسٹ میرے پاس آئی ہے، کل ہی میں نے وہ کتاب حاصل کی ہے، میرے ایڈریس پہ لکھ کر کے اس نے پرسنلی بھیجی ہے وہ کتاب، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ میں اس کا ٹائٹل نہیں دیکھ سکا، میں اس کا ٹائٹل نہیں دیکھ سکا۔
اتنا گندا ٹائٹل ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. حضور کی تصویر بنائیے اور ایک برہنہ لڑکی کی تصویر بنائیے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں ہے اس کے حمایتی؟ یہ سب ایک جال ہے، یہ سب ایک جال ہے، یہ سب آر ایس ایس کی پلاننگ ہے. یہ سب مکھوٹا کچھ ہے، اندر کچھ ہے. خود تو ہمت کر نہیں سکتے تھے وہ لکھنے کی، اس کمین کو مہرا بنایا. ان کا زر خرید غلام، اس کو مہرا بنایا. ایسی گندی کتاب لکھی ہے، میں الفاظ نہیں بیان کر سکتا، خدا کی قسم میں الفاظ بیان نہیں کر سکتا. جو اس میں الفاظ حضور کے لیے لکھے ہوئے میں بیان نہیں کر سکتا. شاید میرے خیال سے ٹائٹل سے آپ سمجھ گئے ہوگے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کو کہنے کے لیے. ہم حکومت ہند سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتی کیا ہے. حکومت ہند آخر چاہتی کیا ہے؟ فساد کرانا چاہتی ہے، دنگے بھڑکانا چاہتی ہے، قتل و غارت گری کرانا چاہتی ہے، ایک دوسرے کو مروانا اور کٹوانا چاہتی ہے، جو اس طریقے کی کتابیں لکھنے کی اجازت دے رہی ہے. خیر وہ تو ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ ایک وسیم رضوی نہیں ہے اس ملک میں موجود. پہلے والے کا جو میں نے ذکر کیا وہ کیا کم تھا؟ وہ کون سا وسیم رضوی سے کم ہے؟ مگر ہم دیکھ رہے ہیں اسی شہر کے اندر اس شخص کی جماعت کو اس کا پرچار کیا جا رہا ہے، ممبروں پر کھڑے ہو کر کے اس کے مشن کو چلایا جا رہا ہے، اس کے نظریات کو فروغ دیا جا رہا ہے، آگے لے کر کے جایا جا رہا ہے. اور مسلمان خاموش تماشائی ہیں. کسی کے یا تو اندر ہمت نہیں ہے یا منہ میں زبان نہیں ہے کہنے کے لیے بھی کہ تم بک کیا رہے ہو. ہمارے ہی سینے پر کھڑے ہو کر کے، ہمارے ہی منہ پہ کھڑے ہو کر کے، ہمارے ہی ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کر کے تم ہمارے نبی کی شان میں ایسی گستاخیاں کرو گے. یہ پورا پری پلاننگ ہوگا. یہ صرف اور صرف خدا کی قسم مسلمانوں کو لڑانا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ان کے اندر ابال لانا ہے، انہیں اتاولا کرنا ہے، انہیں جوش دلانا ہے، انہیں بھڑکانا ہے اور انہیں سڑکوں پہ لانا ہے. ان کے سینوں میں گولیاں اتارنا ہے، ان کے اوپر مقدمات کرنا ہے، ان کو جیل کے پیچھے ڈال دینا ہے، ان کو تباہ و برباد کر دینا ہے. لیکن میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس تمام ماحول میں آپ کو صبر کا پہاڑ بننا ہے. آپ کو صبر کا پہاڑ بننا ہے. اپنے علماء اہل سنت والجماعت کے کہنے پر چلنا ہے. وہ جو عقیدے کی اصلاح کرے اسے بغور سننا ہے. اپنی عبادت کو بڑھا دینا ہے. اپنی سیرت و صورت کو اسلامی بنانے کے لیے تیار رہیے. چند فقرنی اپنی کچھ علامت کی وجہ سے سب سے زیادہ معلوم ہوتی ہیں. ہم اپنی پہچان کھوئے بیٹھے ہیں. ہم نے اسلام کو پیچھے ڈال دیا، پس پش ڈال دیا، اس کی تعلیمات کو پیچھے ڈال دیا. آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ مسلمان اسلامی تعلیمات پر کہیں نہ کہیں ایسا موقع آ رہا ہے کہ عمل کرنے سے اپنی بے عزتی محسوس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل سمجھ رہے ہیں. انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہم اسلامی کلچر کو اپنائیں گے، اسلامی سوسائٹی کے اندر جائیں گے، اسلامک سوسائٹی کے اندر جائیں گے، اسلامک کلچر کو اپنائیں گے، اس تہذیب کو اپنائیں گے، اس ثقافت کو اپنائیں گے، اس تمدن کو اپنائیں گے، اس سیرت و کردار کو اپنائیں گے تو ہم زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے. ہم زمانے سے، خدا کی قسم ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. یہ ٹوپی ہے، یہ داڑھی ہے، یہ جبہ ہے، یہ کرتا ہے،
پورے انڈیا نہیں الحمدللہ پوری دنیا میں پھرتے پھرتے ہیں اور فخر کے ساتھ. ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا جو اسے ذلت سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے عزت بنایا اسے اب ہم ذلت سمجھ رہے ہیں. مسلمانوں کو اپنے نصیبے پر فخر ہونا چاہیے، مومنین کو اپنے نصیبے پر فخر ہونا چاہیے. قرآن کے 10 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے اپنا ذکر، اپنے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر یا فرشتوں کا ذکر اور ساتھ میں مومنین کا ذکر فرمایا. مومنین کا ذکر فرمایا. 10 مقامات ایسے ہیں جہاں پر مومنین کا ذکر فرمایا. ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے. اور مسلمان ہے کہ اپنی عزت کو کھونے پہ لگے ہوئے، اپنی عزت کو تار تار کرنے پہ لگے ہوئے، اپنی عزت کو داؤں پہ لگانے میں لگے ہوئے. اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو عزت قرار دیا تھا وہ اسے اب ذلت سمجھنے لگے، وہ اس میں اپنی بے عزتی سمجھنے لگے. اور گھر کا حساب بھی عجیب ہو گیا ہے. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کا حساب عجیب ہو گیا ہے کہ وہ ڈانٹ ڈانٹ کر کے، وہ لعنتیں دے دے کر کے، وہ الٹی سیدھی کہہ کہہ کر کے مسلمانوں کو ان کی تہذیب سے دور کرنے پہ لگے ہوئے. کیونکہ ہم ان کی فکر نہیں کر رہے ان کی دینداری کی، تو وہ ہماری دینداری کی فکر کیوں کرے؟ کوئی کسی کی دینداری کی فکر نہیں کر رہا. آج کی تاریخ میں کسی کو دینداری سے کوئی مطلب نہیں ہے. میں کاروبار کرتا ہوں، میرا کاروبار ہے، میری ایک بیوی ہے، میرے 2 بچے ہیں، میرے کچھ 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، ان کا خاندان ہے، میرا سمنیانہ ہے، میرا سسرال ہے، میرا مائکہ ہے، میری زندگی ہے. اپنی خرافات اپنے پاس رکھو. تم مولویوں کو اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھاتا. استغفر اللہ العظیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ العظیم. ایک مرتبہ دل پہ ہاتھ رکھ کے تو سوچو، اگر زمانہ رسالت میں پیدا ہوئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک مرتبہ دل پہ ہاتھ رکھ کے صرف سوچو، اگر زمانہ رسالت میں پیدا ہوئے ہوتے تو کیا یہی حالت بنا کر کے گھومتے آج؟ یا پھر محمد مصطفیٰ کی سیرت کے رنگ میں رنگ جاتے؟ خدا کی قسم رنگ جاتے. کوئی ایک صحابی بچا ہوا نہیں تھا جو محمد مصطفیٰ کی سیرت میں رنگا ہوا نہیں تھا. اب نہ ہماری نمازیں ان جیسی، نہ ہمارے روزے ان جیسے، نہ ہمارے حج ان جیسے، نہ ہماری زکوٰۃ صدقات خیرات ان جیسی، نہ ہماری عبادتیں ان جیسی، نہ ہماری سیرت ان جیسی، نہ ہماری صورت ان جیسی، نہ ہمارا کردار ان جیسا، نہ وہ سچائی ان جیسی، نہ وہ امانت داری ان جیسی، نہ وہ رشتہ داری ان جیسی، نہ وہ اللہ کے لیے محبت، نہ وہ رسول اللہ کے لیے محبت، نہ وہ اللہ کے لیے دشمنی، نہ وہ رسول اللہ کے لیے دشمنی. آج جو کچھ ہے اپنی ذات کے لیے، آج جو کچھ ہے اپنی ذات کے لیے. اس سے روٹھے بیٹھے ہیں، اس سے روٹھے بیٹھے ہیں، اس سے رشتہ ناتا توڑ رہے ہیں، اس سے رشتہ ناتا توڑ رہے ہیں، اس سے رشتہ ناتا جوڑ رہے ہیں، اس سے جو کچھ کر رہے ہیں صرف اپنی ذات کے لیے. اللہ اور اس کے رسول سے کوئی مطلب نہیں. یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم. ایک مرتبہ دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ غور کر لینا، ایک مرتبہ غور کر لینا. ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے ہمیں سدھرنے کا، ابھی وقت ہے ہمیں پلٹ کے آنے کا. اے اسیر غم مسلمہ، اے اسیر غم مسلمہ، پلٹ جا، جانی پہ مرکز پلٹ جا. دنیا ہے کہ آگے بڑھ رہی ہے، تو 1400 قدم پیچھے کو ہٹ جا. تم دور نبوت کی طرف بڑھ جاؤ. دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تم دور نبوت کی طرف بڑھ جاؤ. تم دور صحابہ کی طرف بڑھ جاؤ، تم دور تابعین کی طرف بڑھ جاؤ. خدا کی قسم وہ زمانے ہیں جس کی خیریت کی شہادت رسول اللہ نے دی ہے کہ وہ سب سے بہترین زمانے. اور رسول اللہ نے فرما دیا پھر اس کے بعد جھوٹ، چوری، زنا وغیرہ وغیرہ سب عام ہو جائے گا، سب عام ہو جائے گا. کیا فرمایا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بخاری شریف کی حدیث بات، 2 چیزوں کی تم ضمانت دے دو، 2 چیزوں کی تم ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں تم کو دے دوں گا. کون سی ہیں وہ دونوں چیزیں؟ بخاری شریف کے الفاظ،
ما بین رجلیہ و ما بین لحییہ او بالکسر لحییہ، تمہاری شرمگاہ اور تمہارا منہ، ان دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ تم لے لو، جنت کی ضمانت میں لے لو۔ تم ان دو چیزوں کی حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں تم کو دیتا ہوں۔ اور یہی دو چیزیں ہیں جن کی آج حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے۔ بہت غور سے، کچھ زیادہ سمجھنے بوجھنے کا کچھ نہیں ہے، بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ہم۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے۔ خاص طور سے ہمارے جو نوجوان موجود ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا، اگر وہ جنت چاہتے ہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں اور قیامت میں ملنا چاہتے ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی جوار اور پڑوس میں جگہ چاہتے ہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر انہیں صرف آخرت سے مطلب ہے، دنیا سے کوئی نہیں، تو پھر ان دو چیزوں کی حفاظت کریں۔ سارے کاروبار اسی سے ٹھپ ہو رہے ہیں، ساری جڑ یہ دو چیزیں ہیں۔ جس نے ان دو کی حفاظت کر لی، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، تو اپنا دین بچا کے لے جائے گا۔ مگر یہ دو چیزیں بڑی مہنگی ہیں، بچ نہیں پا رہی ہیں۔ مجھے حیرت ہے، مجھے حیرت ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی وحی جو آئی، جو پہلا پیغام آیا، وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیا، اور جانتے ہو اس میں کیا فرمایا گیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ کائے کے نام سے؟ یہاں پر رب فرمایا، اللہ نہیں فرمایا۔ اقرأ باللہ نہیں فرمایا، یا اقرأ بسم اللہ نہیں فرمایا۔ اقرأ بسم ربک، ربک رب کے نام سے پڑھیے۔ اہل مکہ، کفاران مکہ، مشرکین مکہ، بہت رب بنا رکھے تھے انہوں نے، اللہ کے سوا بہت رب بنا رکھے تھے انہوں نے، بہت معبود بنا رکھے تھے انہوں نے، اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا بہت رب بنا رکھے تھے انہوں نے۔ پہلے ہی دن، پہلی ہی وحی میں عقیدے کی اصلاح کر دی گئی۔ رب تو صرف اللہ ہے، رب تو صرف اللہ ہے۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اور رب ہے کون؟ کون ہے رب؟ کون ہے رب؟ اگلی آیت میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اگلے ٹکڑے میں الذی خلق، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے، جو خالق ہے، جو خالق ہے، خالق، جو خالق ہے۔ اے اہل مکہ، تم جن کو رب مانتے ہو نا، وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ وہ مخلوق ہے، انہیں تم نے بنایا ہے، تمہیں ہم نے بنایا ہے۔ انہیں تم نے بنایا ہے اور تمہیں ہم نے بنایا ہے۔ تو مستحق عبادت کون ہوا؟ جنہیں تم نے بنایا ہے یا جس نے تم کو بنایا ہے؟ تم جن کی عبادت کر رہے ہو، انہیں تم نے بنایا ہے اور تمہیں ہم نے بنایا ہے۔ تو مستحق عبادت کون ہوا؟ جسے تم نے بنایا یا جس نے تم کو بنایا؟ جس نے تم کو بنایا، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا پالنہار ہے، جو مالک ہے، جو متصرف ہے، جو مستقل ہے، جو فاعل بالذات ہے، مستقل بالذات ہے، جو مستقل بالتصرف ہے، جو متصرف بالقدرہ ہے، جو مدبر ہے، جو تنہا مالک ہے۔
مالک، رب کی تعریف میں آپ جائیں گے تو مل جائے گا کہ کسے کہتے ہیں مالک، قادر مطلق، مستقل بالتصرف، مستقل بالتدبیر، اسے کہتے ہیں۔ سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج، وہ رب۔ اور جو ایسا ہے اسی کو حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی کو حق ہے کہ اسے معبود بنایا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے۔ زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، خوشی غمی دینے والا اللہ، سب کچھ اللہ دینے والا۔ تمام افعال کا خالق اللہ، تمام افعال کا خالق، تمام افعال کا خالق اللہ، سارے جہان کا خالق اللہ۔ پہلے ہی دن اہل مکہ کی بدعقیدگی کی جڑوں کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا گیا، پہلے ہی پیغام میں، پہلی وحی سے اصلاح عقیدہ کی ابتدا ہوئی۔ اصلاح عقیدہ، اصلاح عمل، اصلاح حال۔ پہلے ہی دن پہلی وحی میں جو اصلاح ہوئی وہ کائی کی ہوئی بتاؤ؟ عقیدے کی، عمل کی؟ عقیدے کی۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ کیا تم عقیدے کی باتیں کرتے رہتے ہو، کیا تم نے یہ لگا رکھا ہے عقیدہ 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 عقیدہ؟ نماز تو پڑھو، روزہ تو رکھو، حج تو کرو، زکوٰۃ تو کرو۔ میں کہوں گا پہلے عقیدہ صحیح کرو، اور عقیدہ صحیح کر کے ساری عبادتیں کرو، سب قبول ہے، ساری عبادتیں کرو، ساری عبادت کرو۔ تو اصلاح عقیدہ، اصلاح عمل، اصلاح حال۔ تو عبادت پہلے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ وہ جو ابتدائی مسلمان چلے گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دنیا سے چلے گئے کہ نہ نماز فرض ہوئی تھی، نہ روزہ فرض ہوا تھا، نہ حج فرض ہوا تھا، نہ زکوٰۃ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی بھی عمل ان کے کھاتے میں نہیں ہے، لیکن وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ صحیح تھا۔ ان کا عقیدہ، نماز تو بہت بعد میں فرض ہوئی ہے، روزہ تو بہت بعد میں فرض ہوا ہے، حج تو بہت بعد میں فرض ہوا ہے، زکوٰۃ تو بہت بعد میں فرض ہوئی ہے۔ وہ جو چلے گئے وہ اصلاح عقیدہ لے کر کے چلے گئے، صحیح عقیدے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، اور جو صحیح عقیدے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، ہاں اگر اس کا عمل بیکار ہے، اس کا عمل خراب ہے، تو یقیناً اس کے عمل کی سزا اسے مل سکتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ممکن ہے کچھ مدت کے لیے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، اور جہنم بھی کون سی جہنم، آگ بھی کون سی آگ؟ دو آگیں ہیں، دو طرح کی آگ ہے جہنم کی، ایک نار خلود، ایک نار تطہیر، ایک نار خلود، ایک نار تطہیر۔ نار خلود میں وہ ہے جس میں بدعقیدہ ہمیشہ رہیں گے، بدعقیدہ ہمیشہ رہیں گے، اور نار تطہیر وہ ہے جس میں گناہگار مسلمان جن کا عمل اچھا نہیں ہے، جن کا عمل اچھا نہیں ہے، وہ اس نار میں جائیں گے، وہ نار انہیں پاک کر دے گی، اس کے بعد جنت میں جائیں گے، کیونکہ جنت میں تو پاک ہی لوگ جائیں گے، وہ چاہے یہاں سے پاک جائیں یا وہاں پاک ہو کر کے جائیں، جنت میں پاک ہی جائیں گے۔ یا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے نہیں جنت میں ناپاک لوگ بھی جائیں گے؟ کوئی دعویٰ کر دے گا؟ یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جنت میں ناپاک لوگ جائیں گے؟ نہیں، ناپاک لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جن کا عقیدہ ناپاک ہو وہ تو کبھی بھی نہیں جائیں گے، لیکن جن کا عمل ناپاک ہو وہ اس آگ میں پاک ہو کر، یا شفاعت مصطفیٰ سے پاک ہو کر، یا اللہ کے فضل کرم اس کی رحمت سے پاک ہو کر جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ مسلمان بالآخر جنت میں جائیں گے، مومن بالآخر جنت میں جائیں گے، جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہم پر یہ الزام لگا دے کہ دیکھو ان کو نماز روزے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ان کو نماز روزے سے
ان کو تو نماز روزے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، نماز روزے کی یہ بات ہی نہیں کرتے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں. ہم کہہ رہے ہیں جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے وہ کہو، جتنی ہے اتنی کہو. جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، جہنم میں نہیں جائے گا. ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اپنے عمل کی خرابی کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے جہنم میں. اور یہ بھی اللہ کے فضل پر ہے، اس کے عدل پر ہے. قرآن فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک وہ لوگ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا جو کفر کرے، جو کفر کرنے والے کی مغفرت نہیں فرمائے گا. اور کفر سے کم جو بھی گناہ ہے، کفر سے کم جو بھی گناہ ہے اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے گا. اللہ رب العزت، اب معاف فرمانے کی صورت، اللہ رب العزت اگر اسے معاف فرما کر ڈائریکٹ جنت میں داخل کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر وہ نعرے تطہیر میں اسے پاک کر کے جنت میں داخل کرنا چاہے تب بھی کسی کا زور نہیں. اور اپنے حبیب کی شفاعت سے اگر داخل کرنا چاہے تب بھی کسی کا زور نہیں کہ روک دے. وہ جیسے چاہے داخل فرمائے، وہ جیسے چاہے مغفرت فرمائے، اور جس کی چاہے مغفرت فرمائے، جس کی چاہے مغفرت فرمائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. جب وہ فرما رہا ہے کہ کفر سے کم کوئی بھی گناہ اگر بندہ مومن سے ہوا اللہ اسے معاف فرما دے گا، جس کے لیے چاہے گا اسے معاف فرما دے گا. تو جب اللہ فرما رہا ہے کہ معاف فرما دے گا تو بے شک یہاں سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ بخشش صرف ایک چیز کی نہیں ہوگی، اور وہ ہے بدعقیدگی کی. کہ اگر بدعقیدہ ہے تو پھر بخشش کی کوئی امید نہیں ہے. ہاں بدعمل ہے تو بخشش کی امید ہے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو یہاں سے پاک ہو کر کے جائے. عقل مند انسان ہے جو، ارے کون پسند کرے گا کہ اسے بھٹی میں ڈال کے، آگ میں ڈال کے تپایا جائے، پاک کیا جائے؟ کوئی پسند کرے گا؟ آج آدمی موم بتی پہ انگلی رکھنا تو چاہتا نہیں ہے، 1 سیکنڈ کے لیے، 2 سیکنڈ کے لیے، 3 سیکنڈ کے لیے. کیا وہ یہ چاہے گا کہ اسے قیامت کے دن جہنم میں ڈال کر کے تپایا جائے، پکایا جائے، اور پھر جب پاک ہو جائے، سزا پوری ہو جائے تو پھر جنت میں ڈالا جائے؟ کون پسند کرے گا؟ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ یہاں سے پاک ہو کر جانا چاہتے ہو یا وہاں پاک ہونا چاہتے ہو، بتاؤ کیا جواب دو گے آپ؟ روح کانپ جائے گی سوچ کر کے. ایک سوال، اس کا جواب، یہاں سے پاک ہو کر جانا چاہتے ہو یا وہاں جا کر کے پاک ہونا چاہتے ہو؟ بتاؤ. یہاں سے مومن وہی ہے، مومن کی شان یہی ہے کہ وہ یہاں سے پاک ہو کر کے جائے. مومن کی شان یہی ہے کہ وہ یہاں سے، اور اگر یہاں سے کوئی ناپاک ہو کر کے گیا تو ناپاکیاں 2 ہیں، ایک عقیدے کی ناپاکی، ایک عمل کی ناپاکی. ایک عقیدے کی ناپاکی، ایک عمل کی ناپاکی. تو قبر کے اندر جا کر کے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتاؤ وہ کس چیز کے بارے میں کیا جائے گا؟ عقیدے کے یا عمل کے؟ عقیدے کے یا عمل کے؟ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ پہلا بھی میسیج یہی تھا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، اور قبر میں بھی یہی میسیج ہے کہ رب کون ہے. رب بڑے بنا رکھے ہیں لوگوں نے، تمہارا رب کون ہے؟ بڑے رب بنا رکھے تھے لوگوں نے، تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب میرا خالق ہے. میرا رب میرا خالق ہے. میرا رب اللہ ہے. میرا رب وہ ہے جو لائق عبادت ہے، جو مستحق عبادت ہے، اسی کی پوجا، اسی کی پرستش کی جاتی ہے. میرا رب میرا اللہ ہے. ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ عمل کا سوال ہے کیا؟ تمہارا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. میرا دین اسلام ہے جس کے 5 ارکان ہیں، جس کے 5، اور پہلا رکن، پہلا ستون عقیدہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پہلے اس بات کی گواہی، پہلا ستون. پھر 4 ستون عمل کے، 4 ستون. پہلا ستون عقیدے کا،
4 ستون عمل کے. تیسرا سوال ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس ذات گرامی کے بارے میں ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب یہاں پر لوگ بحث چھیڑ دیتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں کہ وہاں حضور وہ بہت بحث چھوڑ دیتے. میں وہ بحث نہیں چھیڑنا چاہ رہا. میں تو صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ترجمہ کر دو. صرف اس ذات گرامی، اس ذات گرامی، اس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو بندہ کیا کہے گا اس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جو مومن ہوگا وہ سیدھے تڑپ کر کے کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مومن پہچان لے گا حضور کو. مومن پہچان لے گا حضور کو. دیکھا تو ہے نہیں آپ نے، پہچان کیسے لوگ گے؟ دیکھا تو ہے نہیں آپ نے دیکھا ہے کیا کبھی؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کیا؟ تو دیکھا تو آپ نے اپنے رب کو بھی نہیں ہے. دیکھا تو آپ نے اپنے رب کو بھی نہیں ہے. ایک کہنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے. ایک کہنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے. دیکھا تو آپ نے اپنے رب کو بھی نہیں ہے. قیامت میں دیکھو گے انشاءاللہ. قیامت وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. کچھ تر و تازہ چہرے ہوں گے قیامت میں جو اپنے رب کو. اور پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 2، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یہ قیامت کا دن جب ہوگا نا، جس میں کچھ چہرے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کرتے ہوں گے. تو قرآن فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے. اب ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کی تفسیر کیجئے، بتائیے. اے پیارے صحابہ، اے نبی کے صحابہ، آپ بتائیے کہ یہاں آیت کریمہ میں کیا مراد ہے؟ آپ نے حضور سے کیا سن رکھا ہے اس آیت کریمہ کے بارے میں؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد ہے تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع. خوش عقیدہ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، بد عقیدہ لوگوں کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے. جو اہل سنت ہوں گے، جو اہل سنت ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے. اور جو اہل بدعت، دلالت اور گمراہ ہوں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے. یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ صحابہ کی تفسیر. حالانکہ میں اس تفسیر کو ذکر نہیں کر رہا ہوں جس کو علامہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ حضور کا بھی فرمان ہے. میں اس لیے ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں ذکر کر کے چلا جاؤں گا تو کوئی میرے جانے کے بعد یہ کہہ دے گا کہ فیضان میاں ضعیف حدیث بیان کر کے چلے گئے، کیونکہ اس کی سند پر کچھ کلام ہے. لیکن صحابی رسول کے حوالے سے اور 2 صحابی کے حوالے سے جو یہ تفسیر موجود ہے یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اس لیے میں نے صحیح سند کے حوالے سے تو میرے لیے صحابی کا قول بھی کافی ہے. ہمارے لیے صحابہ کا قول کافی ہے. آج 1450 سال بعد اگر کوئی پتلون میں اگر کے تفسیر بیان کرے تو اس کی تفسیر ہم کو نہیں چاہیے. ہمیں تفسیر صحابہ کی کافی ہے. ہمیں ہمارے صحابہ کافی، ہمیں صحابہ کافی. صحابہ کی تفسیر ہمارے لیے کافی، صحابہ کی تشریح ہمارے لیے کافی، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے کافی. اور جو یہ کہے کہ کافی نہیں تو قرآن سے رشتہ ناتا توڑ لے. صحابہ کے سینوں سے قرآن تمہیں ملا، صحابہ کے سینوں سے حدیث رسول تمہیں ملی، صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا دین. جو صحابہ پر الزام لگانے کی کوشش کرے وہ اپنے دین کے بارے میں سوچے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے. تو فرشتوں نے پہنچایا نہیں ہے تمہارے پاس دین، جنہوں نے تو پہنچایا نہیں ہے آپ کے پاس دین. رسول اللہ سے دین لے کر کے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا صحابہ نے، حدیثوں کو سینے میں محفوظ کیا صحابہ نے، قرآن کو جمع کیا، لکھا صحابہ نے، لکھوایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لکھا صحابہ اکرام نے.
حدیث بیان کی رسول اللہ نے، لکھی صحابہ نے، صحابہ سے ہم تک پہنچا ہے، صحابہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور جو آج یہ کہنا چاہے کہ صاحب پتہ نہیں وہ صحیح بھی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے، تو بھئی جو ہم تک پہنچا وہ تو صحیح ہے، اللہ نے تمہیں نہیں بھیجا صحیح پہنچانے کے لیے۔ کوئی اللہ کا پیغام نہیں آیا، میسیج نہیں آیا کہ صاحب میں فلاں بندے کو 14ویں صدی میں جو ہے وہ بھیج رہا ہوں، یہ جو دین پہنچائے گا وہی صحیح ہوگا، باقی 1400 سال کے سب خطرے میں ہوں گے، باقی 1400 سال کے سب خطرے میں ہوں گے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، اگر وہ چاروں، اور بے شک وہ چاروں نبی نہیں ہیں، تو نبی تو جناب آپ بھی نہیں ہو، نبی تو آپ بھی نہیں ہو، نبی تو آپ بھی نہیں ہو۔ غلطی ان سے ہو سکتی ہے تو غلطی تو آپ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے تو غلطہ ہو سکتا ہے، غلطی تو بہت دور کی بات ہے، آپ سے تو غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ انہیں 2 صدی ہجری میں دین ملا اور آپ کو 15ویں صدی ہجری میں مل رہا ہے، تو غلطی آپ کے پاس زیادہ ہو سکتی ہے، غلطی کا امکان آپ کے پاس زیادہ ہے بنسبت ان کے۔ ان سے جو کچھ ہمیں ملا صحیح سندوں کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ آپ جو کہہ رہے ہو کھڑے ہو کر کے، کیا گارنٹی ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور اس صورت میں جب کہ آپ یہ کہو کہ 1400 سال کے جتنے مولوی عالم تھے سب نے غلط بیان کیا، اب میں آیا ہوں، اب مجھے بھیجا ہے اللہ نے تمہاری اصلاح کے لیے، اب میں آیا ہوں تمہارا مصلح بن کر جنت سے اتر کے، اب میں تمہاری اصلاح کروں گا۔ اللہ نے اہل رامپور کے لیے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہاری اصلاح، اہل رامپور 250 سال سے گمراہی میں تھے، اب 250 سال کے بعد اللہ نے ایک مصلح قوم و ملت بھیجا ہے، اللہ نے ایک مصلح قوم و ملت بھیجا ہے پتلون پہنا کر کے، تو وہ تو سوچنے کی بات ہے۔ ہم نہیں کہتے، ہم کسی سے نہیں کہتے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ وہ بات مت کہو کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت حالت خراب کری تھی، وہ نے پتلون پہن کے سب کی پتلون ڈھیلی کر دی تھی، ان نے سب بالکل نعرہ کر دیا تھا کہ میرے سوا کوئی نہیں ہے، میرے سوا۔ سوچنے کی بات ہے، ہمیں جو کچھ دین پہنچا ہے وہ صحیح سند کے ساتھ پہنچا ہے، اور اگر ہماری سند چاہیے تو پھر جناب یہ بیچارے نوجوانوں سے مت لو، یہ کیا سند پیش کریں گے، یہ کیا سند پیش کریں گے؟ اور انہیں چھوڑو، تم اپنا شجرہ نسب نہیں پیش کر سکتے، تم اپنے پردادا سے اوپر کا شجرہ تمہیں یاد نہیں ہوگا، تو ان سے 1400 سال کی سند کیوں پوچھ رہے ہو؟ جو اس کام پر مامور ہیں، جنہیں اللہ نے یہ خدمت عطا کی ہے، جنہیں اللہ نے یہ دولت عطا کی ہے، اب وہ کیجیے، آپ ان سے پوچھیے، آپ ان کی بارگاہ میں پہنچیے۔ اب آ کر کے 1450 سال کے بعد اگر کوئی ان تمام باتوں کو جو پیچھے ہو چکی ہے وہ خیالی پلاؤ بتانے لگے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم مانیں گے وہ جو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے، ہم مانیں گے وہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ نے کہا ہے، ہم مانیں گے وہ جو قرآن و حدیث اور صحابہ کے اقوال و افعال کی روشنی میں ائمہ مجتہدین نے کہا ہے، ہم مانیں گے وہ جو ان کو ماننے والوں نے کہا ہے، کیونکہ ان کی چین چلی آ رہی ہے، تمہاری چین کہیں موجود نہیں ہے، ان کی چین موجود ہے، ان کی چین موجود ہے۔ تو جس کی چین سلامت ہے ہم اسی چین میں جڑیں گے، ہم اسی کی کڑی بنیں گے، ہم اسی چین کی کڑی بنیں گے۔ میں نے پہلے ابتدا میں عرض کر دیا کہ یہ شہر رامپور، اس کی تاریخ ہے، اس کی تاریخ ہے۔ تو اصلاح عقیدہ، اصلاح عمل اور اصلاح حال، تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے عقیدہ، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بالکل صحیح ہے، اور وہی صحیح ہے۔ اور جسے یہ جاننا ہو تو وہ ہمارے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے، اور اگر اسے اپنی سنانا ہے تو سنا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، لیکن شرط ایک رہے گی، یہ گفتگو صرف
اور صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی، عقل کی روشنی میں نہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ قرآن سے کہو، جو کہو قرآن میں دکھا دو، جو کہو قرآن میں دکھا دو، جو کہو حدیث میں دکھا دو، جو کہو۔ اور ہم تو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کے عمل سے دکھا دیں گے، صحابہ کے عمل سے دکھا دیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارا کوئی بھی عمل ہو، ہم انشاءاللہ العزیز اس کی سند اس کا جواز قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر دیں گے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رہا اصلاح حال، تو وہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر عقیدہ بہت اچھا ہو آپ کا، عمل بہت اچھا ہو آپ کا، لیکن دل اچھا نہ ہو آپ کا، اس میں اللہ کی رضا نہ ہو، اس میں للہیت نہ ہو، اس میں خلوص نہ ہو، بلکہ اس میں دکھاوا ہو، اس میں ریا ہو، اس میں تو ریا کی وجہ سے سارے اعمال اکارت تباہ و برباد چلے جائیں گے، سارے اعمال اکارت تباہ و برباد چلے جائیں گے۔ بہرحال تو اصلاح عقیدہ کی بھی ضرورت ہے، اصلاح عمل کی بھی ضرورت ہے، اصلاح حال کی بھی ضرورت ہے۔ اصلاح عقیدہ کے لیے مذہب کی اصطلاح موجود ہے، اصلاح عمل کے لیے مسلک کی اصطلاح موجود ہے، اصلاح حال کے لیے مشرب کی اصطلاح موجود ہے۔ اصطلاحیں بدلی ہوئی ہیں، کام کوئی نہیں بدلا ہوا ہے، کام وہی ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں خوشیاں، شادمانیاں اور مسرتیں عطا فرمائیں، اور خوش ہونے کی اور خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب کا ذکر اور چرچا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھے سے خیال رکھیے، میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو ایک تو ان کی کتاب کا حوالہ دے دیا، ایک آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایک PhD کے تھیسس کا حوالہ دے دیا، اور ایک یہ جو کتاب کا ہے اس کا حوالہ دے دیا۔ اس حوالے سے بہت ہی خطرناک سازشیں ہندوستان کی سرزمین پر چل رہی ہیں، بہت ہی خطرناک سازشیں۔ خدا کی قسم عقیدہ کسی کا محفوظ اس طریقے سے چوری ہو رہی ہے عقیدے کی کہ بہت ہی امام اہل سنت نے 100 سال پہلے فرمایا، کیا فرمایا؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرانے، یا وہ چور بھلا کے ہیں، تیری گھر کی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا بن ہے، سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے۔ سونا بن ہے، سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے۔ اٹھ پیارے، تو کہتا ہے بیزی لی ہے، تیری پتلی گرا لی ہے۔ شہد دکھائے زہر لگائے، قاتل دائم شوہر کش، اس مردار پہ کیا لے جانا دنیا دیکھی بھالی، اس مردار پہ کیا لے جانا دنیا دیکھی۔ شہد دکھاتے ہیں زہر لگاتے ہیں، قرآن کا نام دیتے ہیں بدعقید نہیں پھیلاتے، حدیث کا نام دیتے ہیں بدعقید نہیں پھیلاتے۔ کہیں قبر کے عذاب کا انکار کٹے میں لے آؤں گا سب کو، بولو دوبارہ بولو بتا دے رہے ہیں۔ کہیں یہی کہہ دیتے ہیں کہ اسلام میں قضا نماز کا کوئی تصور نہیں ہے، کہیں مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں تمہیں قضا نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہیں مسلمانوں کو یہ کہہ کر کے بے خوف کر دیتے ہیں کہ قبر کی عذاب کوئی چیز نہیں ہے، سب بیکاری بلاتے ہیں، سب کے خیالی بلاؤ ہیں، یہ سب ایسی الٹی چیزیں ہیں، جبکہ قرآن و حدیث اس پر شاہد ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قبر کا عذاب حق ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ قبر کا عذاب اور ثواب حق ہے۔ حدیث پاک کثیر احادیث کریمہ ہے جو کہتی ہیں کہ قبر کا عذاب اور ثواب حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے۔ اب کوئی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے تو تمہاری عقل نہیں چاہیے بھائی ہم کو قرآن و حدیث سے، تمہاری عقل نہیں چاہیے ہم کو قرآن و حدیث سے۔ قرآن و حدیث میں موجود ہے، کیفیت اللہ جانے، ہم ایمان لاتے ہیں، بے شک ہم کیفیت میں نہیں جاتے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور اگر حدیث میں کیفیت بھی بیان کی گئی ہے تو اس کیفیت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ عقل کے ترازو میں رکھ کر کے قرآن و حدیث کو ہم انکار نہیں کریں گے، قرآن و حدیث کا ہم انکار نہیں کریں گے، اللہ کے کلام کا، رسول اللہ کے کلام کا ہم انکار نہیں کریں گے۔ حدیث کہتی ہے کہ قضا نماز پڑھو، شریعت کہتی ہے کہ قضا نماز پڑھو، تمہارے پر قضا نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ العزیز
میں نے ان دو مسئلوں پر تفصیلی طور پر لکھا ہے. اسلام میں قضا نماز کا تصور اور جو ہے وہ قبر کے حالات صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں، صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس کے سوا کسی کا کوئی قول آپ کو نہیں ملے گا، صرف قرآن اور حدیث. اور آخر میں صرف اتنی گزارش کی ہے کہ بھائی اب یہاں پر عقل کے گھوڑے مت دوڑنا، اب یہاں پر عقل کے گھوڑے مت دوڑنا. تمہاری عقل کے گھوڑے دوڑانا ہو تمہیں تو جہنم میں دوڑو، جہنم میں وہاں بہت تیز دوڑیں گے، وہاں بہت تیز دوڑیں گے. ٹھیک ہے، وہاں دوڑانا، وہاں بہت تیز دوڑیں گے. تو اللہ رب العزت مجھے آپ کے سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ کی شہادت و برکت سے مہمان فرمائے. آمین ثم آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.